مزید 20 صوبے بنانے سے پہلے پنجاب اسمبلی کی منظور قرارداد پر عمل کریں۔ پنجاب نے نیا صوبہ بنانے کی قرارداد منظور کی تھی۔ قومی اسمبلی میں بھی نئے صوبوں کے لیے اتفاق رائے ہوا تھا۔ اس وقت ہماری اکثریت نہیں تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لاہور میں صحافیوں سے گفتگو، کہا عوام ووٹ دیں گے تو ضرور وزیر اعظم بنوں گا۔ بانی پی ٹی آئی سے ذاتی اختلاف نہیں، ان کا طریقہ کار غلط ہے۔ بلاول نے کہا مریم نواز پنجاب میں اچھا کام کر رہی ہیں، پنجاب میں کسی کے خلاف نہیں بولتا مگر پھر بھی برداشت نہیں ہوتا۔ صنعت کاروں اور تاجروں سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا معیشت ڈنڈے کے زور پر نہیں چلتی، پیار سے چلتی ہے۔ حکومتیں ڈنڈے کے زور پر معیشت چلانے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ کہا وفاق کی معاشی مشکلیں دور کرنا صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے سیلز ٹیکس کلیکشن صوبوں کو دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا ٹیکس وصولی میں سندھ نے ایف بی آر اور تمام صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہدف سے زیادہ ٹیکس جمع کریں تو اضافی پیسہ صوبوں کو ملنا چاہیے۔ خان صاحب کا اور ہمارا یہ تقاضا ہے اور یہ خان صاحب کا حق ہے کہ وہ ڈاکٹر جن پہ خان صاحب کو خود بھروسہ ہے، جو ان کے پرسنل نالج ہیں اور سالوں سے ہیں، دہائیوں سے ہیں، وہ خان صاحب کا معائنہ کریں۔ ہم کسی اور رپورٹ کو درست نہیں مانیں گے۔ پی ٹی آئی نے بانی کی سرکاری طبی رپورٹ ماننے سے انکار کر دیا۔ پمز اسپتال کے ڈاکٹرز نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا۔ معائنے کی رپورٹ جیل حکام کو بھیجی جائے گی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم میں جنرل فزیشین، جنرل سرجن، ماہر پیتھولوجی اور اسکن اسپیشلسٹ شامل تھے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے مطالبہ کیا بانی کا معائنہ ذاتی معالجوں سے کرایا جائے۔ -1 خود ہی کر رہے ہیں نا، ڈرامے بازی کسی کی کر رہے ہیں۔ اب یہ فرمائش لے کے آئے ہیں کہ جی ہم -1 تو کر چکے ہیں اس کو، اب ہمیں 10 20 25 سیکنڈ 40 سیکنڈ کی آڈیو ویڈیوز بنانے دیا کریں تاکہ ہم وہ اب کہا جا رہا ہے ان سے کہ نہیں۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں بار بار ہم سن رہے ہیں کہ شاید ان کی جیل چینج ہو جائے، تو ایسی کوئی چیز ایسی ابھی نظر نہیں ہے۔ 1.5-2 مہینے بعد ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی نے بانی کو مائنس کر دیا ہے، یہ صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ بانی کو جتنی تکلیف ملے گی پارٹی قیادت کی سیاست چمکتی جائے گی۔ کسی اور جیل منتقلی فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ 1.5-2 مہینے بعد جیل منتقل ممکن ہو سکتی ہے۔ سینیٹر فیصل باوڑا کہتے ہیں نااہلی پابندی، گورنر راج، 9 مئی کیسز کا منطقی انجام، غداری کا کیس سب باری باری ہوگا۔ سینیٹر خرم ذیشان ڈیجیٹل دہشت گردی کی ہے، اسے ڈھونڈیں گے اور پکڑیں گے، جیسے چلیں گے ان کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ 11 تاریخ سے پاکستان کی اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اکتوبر 2024 میں فیصلہ ہوا خان صاحب اور بشر بی بی دونوں کی رہائی کا۔ اس وقت تنازع کھڑا ہوا فیض کے نام کا، وہ نہیں مانا گیا۔ پھر 24 نومبر آتا ہے، 24 سے 25 اس پروسیس کا تو میں خود حصہ رہا۔ اس وقت انہوں نے 1 ہفتہ ٹائم دیا کہ جی آپ سنجانی میں بیٹھ جائیں۔ اب یہ تو زبان زدے عام بات تھی کہ ہم نے بالکل آفر کیا تھا سنجانی کا، لیکن اور تیسری دفعہ پھر دسمبر میں جب گارنٹرز آ گئے، جو آپ کو علم ہوگا، بانی پی ٹی آئی کی رہائی 3 بار ممکن ہوتے ہوتے بچی رہ گئی۔ شیر افضل مروت کا پروگرام آف دی ریکارڈ میں انکشاف، حکومتی رہنما بیرسٹر عقیل نے بیان کی تائید کی۔ شیر افضل مروت نے کہا اکتوبر 2024 میں فیصلہ ہوا، بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف علی امین گواہ ہیں۔ فیصلہ ہوا کہ بانی اور بشرا بی بی دونوں کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ اس وقت فیض کے نام کا تنازع کھڑا ہوا کہ وہ بھی رہا ہوں۔ فیض حمید کی رہائی سے متعلق اس وقت مانا نہیں گیا تھا۔ 24 نومبر 2024 کو بھی بانی کی رہائی کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا گیا۔ بانی کی رہائی ہوتے ہوتے بچی، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان اور قطر مل کر کام کریں گے۔ بھارتی جارحیت کے دوران قطر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ قطری قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان نے قطر سے اظہار یکجہتی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے قومی دن پر تقریب سے خطاب، امیر قطر کو مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان کی قطر کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات وقت کے ساتھ مستحکم ہو رہے ہیں۔ امیر قطر کی قیادت میں برادر ممالک کی نمایاں ترقی پر خوشی ہے۔ قطر نے امن کے لیے ثالث کا کردار ادا کیا۔ امن کے قیام کے لیے پاکستان قطر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔
انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ پاکستان اور انڈونیشیا کا سیاسی، سفارتی، اقتصادی، تجارتی، دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ $4 ارب مالیت کے IPPTA معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم اور انڈونیشین صدر کی وزیر اعظم ہاؤس میں 1-on-1 ملاقات۔ وفود کی سطح پر بھی اجلاس ہوا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ پاکستانی ڈاکٹرز، میڈیکل پروفیسرز اور ماہرین کو انڈونیشیا بھیجنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے غزہ کے لیے انڈونیشین صدر کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ انڈونیشیا کے صدر نے JF-17 تھنڈر طیاروں کی سلامی کو اعزاز قرار دے دیا۔ ایوان صدر میں انڈونیشیا کے صدر کو اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے صدر کی ملاقات۔ اب فوج کے درمیان تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دفاعی تعاون، انسداد دہشت گردی اور استعداد کار بڑھانے کے منصوبوں کے خواہاں ہیں۔ ISPR کے مطابق مہمان صدر نے پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا۔ حکومت نیب کے ذریعے سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی۔ نیب کو شفافیت سے کام کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ مالی بدعنوانی کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھانا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان مالیاتی بدعنوانی ختم کرنے کے لیے اقدامات مزید منظم انداز میں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی یوم انسداد بدعنوانی پر تقریب سے خطاب۔ کہا، مالی بدعنوانی کے خاتمے کے لیے نیب کی کاوشیں خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد ٹیم خراج تحسین کی مستحق ہے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے بتایا، نیب نے 2025 میں 50 کھرب سے زائد مالیت کے اثاثوں کی وصولیاں ممکن بنائیں۔ اصلاحات سے قومی احتساب بیورو کی کارکردگی میں خاطر خواہ بہتری آئی۔ غیر معمولی کارکردگی میں اہم کردار ادا کرنے والے نیب افسران کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت کابینہ ارکان کی شرکت۔ معاشی استحکام ہی پاکستان کو آگے لے کر جائے گا۔ IMF نے اعتراف کیا، بدترین سیلاب کے باوجود پاکستان نے معاشی استحکام برقرار رکھا۔ وفاقی اور صوبائی تعاون پر شکر گزار ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC اجلاس۔ کمیٹی نے گاڑیوں کی درآمد کے نئے طریقے کی منظوری دے دی۔ گاڑیوں کی درآمد کے لیے وقفہ 2 سے بڑھا کر 3 سال کر دیا گیا۔ درآمد شدہ گاڑیوں کی ملکیت 1 سال منتقل نہیں ہو سکے گی۔ ECC کا پاور سیکٹر کے لیے مالی پائیداری، کارکردگی بہتر بنانے پر زور۔ OMCs اور پیٹرول پمپ ڈیلرز کے مارجن میں 5 سے 10% اضافہ منظور کر لیا گیا۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا یوم شہادت۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کا خراج عقیدت۔ شہید نے 71 کی جنگ میں شکرگڑھ سیکٹر پر بے مثال بہادری دکھائی۔ ایئر چیف اور نیول چیف کا بھی خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی دورہ برطانیہ مکمل کر کے امریکہ روانہ ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے برطانوی وزیر مملکت برائے داخلہ ایلیکس نورس سے ملاقات کی۔ پاک برطانوی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ برطانوی نائب وزیر خارجہ برائے پاکستان و افغانستان بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ نے پاکستان کو مطلوب افراد کے حوالے سے برطانوی وزراء کو آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے لارڈز میں PSL روڈ شو میں شرکت کی۔ اگلا روڈ شو 13 دسمبر کو امریکہ میں ہوگا۔ محسن نقوی، بابر اعظم، حارث رؤف اور دیگر شرکت کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند۔ موٹر وے M1 پشاور سے رشاکئی تک اور موٹر وے M5 ملتان شیرشاہ انٹرچینج سے ظاہر پیر تک ٹریفک کے لیے بند۔ ترجمان موٹر وے کہتے ہیں، موٹر وے بند کرنے کا مقصد حادثات سے بچاؤ اور موٹر وے استعمال کرنے والوں کی جان و مال کی حفاظت ہے۔
تمام یونین کمیٹیوں کو ہنگامی فنڈز جاری کر دیے گئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں اسٹریٹ لائٹس اور گٹر ڈھکنوں کی ماہانہ مرمت کا باضابطہ فیصلہ کیا گیا۔ تمام یوسیز کو ماہانہ 1 لاکھ روپے اضافی جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ 246 یونین کاؤنسلز کو اسٹریٹ لائٹس اور مین ہول سیکیورٹی کے لیے ہر ماہ یہ رقم جاری کی جائے گی کہ الیکٹرک کی MUCT مد سے یوسیز کے اکاؤنٹس میں براہ راست رقم منتقل ہوگی۔ سٹی کاؤنسل میں اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا مرتضی وہاب 15 سال کے 3360 ارب کا حساب دیں، بتائیں پانی کے بل میں جمع اربوں روپے کس منصوبے پر خرچ کیے۔ ایبٹ آباد کی ڈاکٹر وردہ کی موت گردن کی ہڈی ٹوٹنے اور دم گھٹنے سے ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف، رپورٹ فورینسک کے لیے بھیج دی گئی۔ قتل کیس میں 4 ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ڈاکٹر وردہ کے قتل کی تحقیقات GIT کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے منظوری دے دی۔ GIT میں سینئر سول آفیسر CTD کے اہلکار شامل ہوں گے۔ کیس میں کوتاہی پر DPO نے SHO کینٹ کو لائن حاضر کر دیا۔ صوبائی وزیر صحت خلیق الرحمان اور MPA مشتاق غنی کی ڈاکٹر وردہ کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ ڈاکٹر وردہ کے قتل کے خلاف ڈاکٹرز کا مختلف شہروں میں احتجاج، مظاہرین نے مردان نوشیرہ روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ کراچی میں گھر سے 3 خواتین کی لاشیں ملنے کا ڈراپ سین، گھر کا سربراہ اقبال اور بیٹا یاسین مبینہ طور پر قاتل نکلے۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف، باپ بیٹا زیر حراست۔ تفتیشی حکام نے بتایا ملزمان نے مبینہ طور پر جوس میں زہریلی دوا ملا کر خواتین کو پلائی۔ ملزم یاسین نے سب سے پہلے اپنی بیوی مہا کو زہر دے کر لاش کمرے میں بند کر دی تھی۔ باپ بیٹے نے بھی جوس میں زہر ڈال کر پینا تھا۔ بیٹے کی حالت غیر ہوتا دیکھ کر باپ زہر پینے کی ہمت نہ کر سکا۔ اہل خانہ پر 1 کروڑ کا قرض تھا۔ پولیس کو 75 لاکھ قرض سے متعلق شکایت بھی موصول ہوئی تھی۔ ملزمان نے قرض داروں سے بچنے کے لیے انتہائی قدم اٹھایا۔ ملزمان کے زیر استعمال گھر اور ایک گاڑی کرائے کی ہے، دوسری گاڑی بینک لیز ہے۔ ملزم یاسین پراپرٹی ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ کہتے ہیں سندھ حکومت کا واضح پیغام ہے، ڈاکو 10 ہوں یا 10,000 انجام کو پہنچیں گے۔ بہادری کا مظاہرہ کرنے والے DSPs اور اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ سندھ پولیس کے جوان خاص طور پر خاتون افسران کی بہادری پر فخر ہے۔ بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ نے شکارپور آپریشن میں زخمی افسران اور اہلکاروں کی عیادت کی، بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہدایات جاری کی۔ لاہور کے علاقے گجر پورہ میں گھر کے باہر سے اغوا ہونے والا بچہ 48 گھنٹے میں بازیاب۔ پولیس حکام کے مطابق 4 سالہ بچے کو 2 نامعلوم خواتین اغوا کر لے گئی تھیں۔ بچے کو بادامی باغ کے علاقے سے بازیاب کرایا گیا۔ خواتین بچوں کو اغوا کر کے دوسرے صوبوں میں فروخت کرتی تھیں۔ حیدرآباد کے تھانہ نسیم نگر کی حدود میں CNG اسٹیشن پر وین میں گیس بھرواتے ہوئے آگ لگ گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق واقعے میں 5 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وین میں 12 مسافر سوار تھے۔ کراچی ایئرپورٹ کے جناح ٹرمینل میں نیولے کا مٹر گشت۔ جناح ٹرمینل کی بالائی منزل پر نیولا دیکھا گیا۔ نیولا حساس کمیونیکیشن اور بجلی کے تار کاٹ سکتا ہے۔ انٹرنیشنل ڈپارچر سے متصل کسٹمز کوریڈور میں نیولے کی ویڈیو کا نوٹس لے لیا۔ ایئرپورٹ مینیجر سول ڈپارٹمنٹ اور وائلڈ لائف ہیڈز مینجمنٹ یونٹ کو آگاہ کر دیا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد تمام انسانوں کو برابر کے حقوق کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ عالمی طاقتوں کا دوہرا معیار، بھارت اور اسرائیل کے انسانیت کے خلاف جرائم پر آنکھیں بند، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر عالمی برادری خاموش۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان کا رابطہ، سوڈان، جنگ اور یمن کی صورتحال پر بات چیت۔ گفتگو میں سوڈان میں فوری امن اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
ٹیرف میرا پسندیدہ لفظ بن چکا ہے۔ ٹیرف کے ذریعے امریکہ میں اربوں ڈالرز آ رہے ہیں۔ ہم ٹیرف کی رقم سے کسانوں کو 12 ارب ڈالرز کی امداد دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پینسلوینیا میں تقریب سے خطاب، کہا انرجی کمپنی پینسلوینیا میں 100 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گی۔ سعودی عرب، قطر اور UAE نے 4 ٹریلین ڈالر سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ تینوں ممالک کے سربراہان نے کہا ایک سال کے مقابلے میں امریکہ اب ہارٹ اسٹیٹ بن چکا ہے۔ امریکہ میں تیل کی قیمت $2 فی گیلن سے کم ہو گئی ہے۔ میری کوششوں سے محنت کشوں کی آمدنی ڈبل ہو چکی ہے۔ بائیڈن کی حکومت ورکنگ کلاس کی دشمن تھی۔ پاکستان کے اسٹار کرکٹرز کی آسٹریلیا میں دھوم، بابر اعظم اور شاہین شاہ افریدی بگ بیش لیگ کو 4 چاند لگانے آسٹریلیا پہنچ گئے۔ دونوں کھلاڑیوں کا کینگروز کے دیس میں زبردست ویلکم۔ بابر اعظم کا سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں فوٹو شوٹ بھی ہوا۔ بابر سڈنی سکسرز اور شاہین برسبین ہیٹ کے نمائندگی کریں گے۔ شاداب، رضوان اور حسن علی پہلے ہی آسٹریلیا پہنچ چکے ہیں۔ نیشنل گیمز میں آرمی کے دستے کے گولڈ میڈلز کی نصف سینچری، 71 سونے اور 118 مجموعی تمغوں کے ساتھ ٹیبل پر پہلی پوزیشن۔ ریسلر انعام بٹ ریکارڈ 18ویں بار نیشنل چیمپئن بن گئے۔ کراچی میں گولڈ میڈل سعدی عباس کے نام، نیشنل ایونٹ سے ریٹائر ہو گئے۔ بسمہ خان نے سوئمنگ میں 2 انفرادی سونے کے تمغے جیتے۔ ویمن جیولن میں وابڈا کی فاطمہ حسین نے طلائی تمغہ جیت لیا۔ ٹیبل پر وابڈا کا دوسرا، نیوی کا تیسرا اور ایئر فورس کا چوتھا نمبر ہے۔ اسلام آباد میں مارکہ حق ورلڈ اور ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کی تیاریاں، حکومت نے مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کرا دی۔ پاکستان ماسٹرز ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے صدر ارشد خان نے وفد کے ہمراہ سیکریٹری IPC سے ملاقات کی۔ محی الدین احمد نے اسپورٹس بورڈ کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ ورلڈ اور ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ آئندہ برس فروری میں شیڈیولڈ ہے۔ اور کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کے سلسلے میں میراتھن کا آغاز مزار قائد سے ہو گیا۔ 42 کلومیٹر طویل ریس کے شرکاء مزار قائد سے احمد جناح روڈ، ٹاور سے مائی کلاچی روڈ، بوٹ بیسن اور ڈالمن مال، موئن خان اکیڈمی اور کریک کلب سے ہوتے ہوئے قیوم آباد، طارق روڈ، بلوچ کالونی، انڈر پاس سے گزریں گے۔ میراتھن کا اختتام پاکستان اسپورٹس بورڈ کراچی پر ہوگا۔